ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. عزم علی شاہ, جمع قیادت کی تلاش. آپ نے پہلا جو راؤنڈ ہے اس کے 2 ہمارے جو مہمان ہیں ان کی باتیں سنی. مینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. وہی 2 منٹ پہلے بزر کا انتظار, 1.5 منٹ کا بزر اور 2 منٹ کا بزر. بسم اللہ, گڈ لک. میرا نام مرینا عارف خان ہے اور آج میں جس موضوع پر بات کروں گی وہ نہایت دلچسپ ہے. موضوع ہے کہ اگر میں پاکستان کی وزیر اعظم ہوتی تو. دیکھا گیا ہے کہ تنقید کرنے والے زیادہ تر ملک کی مشکلات تو سامنے لے آتے ہیں لیکن ان کا حل پیش نہیں کر پاتے. تو میں اپنی تقریر میں یہ کوشش کروں گی کہ ہمارے بڑھتے ہوئے مسائل کا حل پیش کر سکوں. میرے نظر میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا ہے. اس کے لیے میں منافع خوروں کے خلاف قانونی کارروائی کرواؤں گی اور ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کروں گی. یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بڑھتی ہوئی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر امدادی رقم یعنی سبسڈیز کے ذریعے قابو پائیں اور IMF یعنی بین الاقوامی مالیاتی ادارے سے مزید قرضہ لینے کے بجائے انہیں قرضہ واپس کرنے کا لاہ عمل تیار کریں. مہنگائی کو کم کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی طلب پوری کرنے کے بعد ہی مال برآمد کریں, نہ کہ اس سے پہلے. میں تعلیم پر بھی توجہ دوں گی اور کوشش کروں گی کہ حکومت اور نجی شعبہ مل کر کام کریں. کچھ بڑے اسکول جیسے کہ بیکن اور سٹی بغیر نفع نقصان کی بنیاد پر ایک شاخ کھولیں اور یہی اسکول تمام ملازم طبقے کے کم سے کم ایک بچے کو مفت تعلیم فراہم کریں. فلاحی اداروں جیسے کہ سٹیزنز فاؤنڈیشن کو مختلف حکومتی اسکولوں کی ذمہ داری سونپ دوں گی. مزید یہ کہ ہمیں اپنے زر مبادلے میں اضافے کے لیے صنعتی مصنوعات کو برآمد کرنا چاہیے اور کوشش کرنی ہوگی کہ ہم عام استعمال کی چیزیں درآمد نہ کریں. قانون کا نفاذ بخوبی اور بہتر بنانے کے لیے پولیس کو کچھ عرصے فوج کی زیر نگرانی تربیت دی جائے تاکہ ہمارے ملک میں قانون بہترین ہو سکے. میں یہ بھی کروں گی کہ مزید ڈیم بنواؤں تاکہ ہمارے پانی کا مسئلے کے ساتھ ساتھ بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. اگر ہم اپنے آپ کو خود کفیل اور معاشی طور پر مستحکم کریں گے تو نہ صرف دنیا میں ہمارا مقام بہتر ہوگا بلکہ دنیا بھر کے لوگ ہماری عزت بھی کریں گے. تھینک یو. ویل ڈن. جی مہرین خان صاحبہ, کیا کہتی ہیں آپ؟ مرینا, اچھی سپیچ تھی آپ کی. اردو پہ آپ کو عبور حاصل ہے کلیئرلی. آپ کی مجھے پسند آیا کہ آپ نے ایجوکیشن میں ایک نیا آئیڈیا دیا, وہ یہ کہ بغیر کسی پروفٹ کے ایک اسکول جو ایگزسٹنگ پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کھولے, وچ از اے گڈ آئیڈیا. بٹ اٹ وازنٹ امپریسو ایز اے اسپیچ. آئی ووڈنٹ سے کہ مجھے کوئی ایک چیز بہت ہی امپریس کری ہے یا میموریبل بھی نہیں ہے. I think you could have been a bit more creative and original. I feel that your points were excellent. جس ڈیٹیل میں آپ گئی ہیں وہ باقی کنٹیسٹنٹس اس ڈیٹیل میں نہیں گئے ہیں. آپ نے ایمفسائز اکنامک پالیسی پہ کیا which very few of the contestants touched upon, which is very important, especially for a prime minister, because especially if you look at the US and all that, that is what gets you the votes. I think that was very good. ان دونوں خواتین نے جو ہے اچھی اچھی باتیں کر کے بدنامی کا ذمہ میرے کندھے کر رکھا ہے. میں تو انتظار کرتا آپ کہیں گے کہ سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور وہ ہم اڑنے والے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ڈیلیوری کا میری وہ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گی خواتین. میں سمجھتا ہوں زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ پریزنٹیشن میں, جس میں ہر چیز شامل ہوتی ہے. مجھے یہ کہتے ہیں, بڑے شکایت کرتے ہیں وہ ایلیٹسٹ ہو, تم عجیب ہو, پتہ نہیں کس قسم کے پریجوڈسڈ آدمی ہو, لیکن آپ کی اپیئرنس, آپ کے کھڑے ہونے کا طریقہ, آپ کے روسٹرم پکڑنے کا طریقہ, آپ کا بات کرنے کا طریقہ, پھر لہجہ, اتار چڑھاؤ, جذبہ, جو تڑکا, وہ کانٹینٹ کو چھپا دیتا ہے. کیونکہ اگر بڑے بڑے آڈیٹرس کی آپ کانٹینٹ سنیں تو آدھے سے زیادہ وہ تو کانٹینٹ میں کچھ نہیں ہوتا, ایسی ہوائیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ تو وہ لائیے جذبہ, بلیو ان واٹ یو سیئنگ. But still, well done. Thank you. Tashreef again. Ready? آجی. پہلے بزر کا انتظار, 1.5 منٹ کا بزر, 2 منٹ کا بزر. اگر آپ کو پاکستان کی قیادت مل جائے تو اگر میں پاکستان کی وزیر اعظم ہوتی تو سب سے پہلے میں موجودہ وقت کی ضروریات کے مطابق تعلیم کو رائج کرتی, جس میں ہر پاکستانی بچے کو کم سے کم میٹرک تک کی تعلیم مفت فراہم کرتی. اس کی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو جو آج ایک بچہ ہے, کل وہ بڑے ہو کر ملک کی تعلیم و ترقی میں اضافہ کر سکتا ہے.
میری دوسری سب سے اہم کوشش یہ ہوگی کہ خواتین کو ابتدائی اور عملی تعلیم اور بچوں کی صحیح پرورش کی تربیت دینے کی سہولت فراہم کروں. میرا تیسرا اقدام ہوگا کہ پاکستان کی غیر ملکی قرضوں سے نجات دلا کر خود کفیل کرنا. جو مسائل ہمارے ملک کو درپیش ہیں وہ کمر توڑنے والی مہنگائی اور بے روزگاری جو انسانیت اور دین کے خلاف ہے. اگر یہ اہم مسائل کو ہم قابو کر لیں تو ہمارا ملک ترقی کے راستے پر ایک جلدی سے جا سکے گا. اگر اس ملک کی نوجوان نسل اس اہم پہلو کو سمجھے تو ہم ہمت لے کر اس ملک کو بنیادیں جیسے کہ ہمارے قائد محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے ملک کی عزت دلائی ان کو. میرا آج بھی دہل جاتا ہے اپنے اطراف یہ دیکھ کے کہ جو ہمارے دین نے ہمیں پیار، عزت اور اہمیت سکھائی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی. لوگ اپنے دین سے دور جا کر اپنے تھینک یو. لینگویج پہلے بھی ہم نے کئی بار کہی، آپ کے ذہن میں شاید چاہے سقراط، افلاطون اور ارسطو سب کا علم ہو، اگر آپ کہہ نہیں پائیں گے تو وہ وہیں رہ جائے گا. یو ہیو ٹو گیٹ اے گرپ آن یور لینگویج. اور 2 لینگویجز لازم ہیں کم از کم، انگریزی، اردو. اس پہ تو آپ فالٹر ہی نہیں کر سکتے نا. یو ہیو ٹو بی لائک 100% ان اردو، 90% کم از کم ان انگلش. پھر آپ سے میں کہوں گا کہ فرانسیسی بھی دیکھیے، فارسی بھی دیکھیے، عربی بھی دیکھیے، مینڈرن بھی دیکھیے، لیکن یہاں تو کھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. سو ایم سوری، میں تو بس کشمکش میں آ گیا. Zoya, you were reading Urdu badly. That's all I can say. اتنی زیادہ آپ کی جو بھی مشکلات تھیں وہ اتنی نمایاں تھیں کہ کانٹینٹ پہ تو ذہن جا ہی نہیں رہا تھا. اٹ واز جسٹ پینفل کہ somebody was having that much difficulty reading اردو. آپ اس سے بہتر تھا میرے خیال سے اگر آپ کچھ نہیں لکھ کے لاتی اور صرف یہ سوچتی اپنے ذہن میں کہ مجھے کون سے 3 مین پوائنٹس ہیں جو میں کہہ سکوں. I think that would have been more natural because then you would have had a conversation with us and it would have not come across as something you're struggling with. Right. What we've been saying before, there's nothing wrong if somebody else writes the speech for you, but at least prepare it so that you can, be fluent in presenting it when you're actually on the podium. You had one good point, which is free education, but after that, I just lost what you were saying. And that has a lot to do with the fact that, your language. I agree with that. آئیے تشریف رکھیے. عزم علی شان جوان قیادت www.azmalishan.com پر رجسٹر کیجئے. یہ اس راؤنڈ کی آخری بیٹھک ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کی، اس کے بعد سیمی فائنل ہوگا جو کہ لائیو ہوگا، اور آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کی ووٹس، آپ کی کانٹیسٹ میں پارٹیسپیشن وہ سب ہو سکے گی. اب اگلا راؤنڈ ہے، کہتے ہیں نا انگریزی کا ملاکھڑا، وہ ہونا ہے اور ان کو تیاری بالکل نہیں ہے. چنا جائے گا اور اس کی بنیاد پہ بات کریں کہ وہ واپس آتے ہیں اور اس کا ہم تعارف آپ سے کرائیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے.